اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ایشو اس دور میں یعنی جو اٹھایا ہے نا، وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے اس کو زیادہ مسئلہ بنایا گیا اس دور میں۔ وہ بھی پہلے کے اہل حدیثوں کی میں بات نہیں کرتا، اور نہ ہی میں آج کے بھی سارے اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں۔ شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 انہوں نے علمی و تحقیقی جو ان کے فتاوی ہے نا، فتاوی علمیہ، اس کی پہلی جلد کے اندر اس مسئلے کو ایڈریس کیا، لیکن ڈیٹیل سے نہیں کیا، بس تھوڑا بہت کیا ہے۔ وہ اتنا ہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے اندر بھی ایک بندہ ہے جو یہ چیز مانتا ہے کہ حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے۔ یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر دے، اور بڑا کام کیا انہوں نے۔ میں یعنی پرسنلی ان کو ون وومن آرمی سمجھتا ہوں۔ اکیلی عورت نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے، اور انہی چند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دیوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی، گرفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ تو اب اس میں صرف دیوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں دیوبندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے، لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے، اور کیا کریے یار، پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی سے گل دس دئیے اور دلائل بھی بتا دیں۔ تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے، یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے۔ حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا، کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگوں نے، تو میں یعنی کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ ایک ہی میرا لیکچر ہے جو یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ 155، اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں۔ اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی، مرد صرف مردوں میں، مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ وہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھے اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں، کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن چھو سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں، بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں، بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں۔ وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے، اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی قرآن بھی نہیں چھو، جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے، اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ ہے، ورنہ تو احادیث میں آ جاتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص، یعنی یہ مخصوص ایام میں جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا، جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو، وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے وہ جنبی بھی ہوں۔ آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ آپ
قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے، چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے. اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے، البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے، اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، اس کے یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہیں، 6294. ریپیٹیشن نہیں ہے، لہذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں، کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 فائلیں ہیں 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے، اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی. بڑی کوشش ہے، شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے. میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دیں گی، اور مینیجبل فارم میں، نوٹس کی فارم میں. مسئلہ نمبر 111B ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ دیکھ لیں. اس میں آپ شروع میں ہی نا، آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. لیکن طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں. وضو کے اسباب، کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دوسرا قضاء حاجت کے آداب. تیسرا مسواک کا بیان. چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان. پھر غسل کا بیان. جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان. پانی کے احکام. نجاست دور کرنے کا بیان. موضوع پر مسح. تیمم کا بیان. غسل مسنون کا بیان. حیض کا بیان. مستحاضہ کا بیان. یہ سارے طہارت میں آئے ہیں. اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 کچھ 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں. بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں. 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے. آپ یہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں آزار پہن لیتی تھی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی. وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے، چونکہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا، تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے. تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی. اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے، لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے. جو نبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست. حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی ہے آپ ریموو کر لیں، لیکن آپ کو پورا نہانا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے، لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے، نماز کے لیے وہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی، کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا. نہیں، یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں، انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ ٹرم فقہ کی ہے، حکمی اور حقیقی. حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے، وہ حقیقی نجاست ہے. باقی تو حکمی ہے. یہ مسلم کی حدیث جس میں آئی، پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی، وہ بھی اما عائشہ سے ہے. نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی. اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں. یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے. تو امپلائڈ ہے وہ. دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی. یہ انڈرسٹوڈ تھا. اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی.
پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو، یہ حضور مسجد میں تھے، وہ گھر تھی، میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام بھی تھے، میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی، آپ مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں میں جنبی تھا، کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا، نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر غسل کیا، جلدی سے واپس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی ہے. کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے، ویسے تو وہ پاک ہی ہے. اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا ہے. اگر وہ اتنی ناپاک ہے فوراً دور کرنا ضروری ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں. اب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پہر بھی غسل کیا کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں، وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ، وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے. تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، لیکن حکمی نجاست ہے. نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے. وہ ضرورت ہی نہیں ہے. احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے اندر. اما عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتی تو قرآن کو وہ چھوئے گی بھی نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو وہ قرآن انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے. تو یار یہ قرآن جو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، اگر مدرسوں والوں نے بھی دین کو فالو نہیں کرنا، لڑکیوں کے مدرسوں والوں نے، تو ساری ٹیچروں کو ایک وقت تو نہیں مخصوص ایام شروع ہوں گے، تو وہ بیمار بھی تو ہو جاتی ہے نا 7 دن کے لیے. وہ کم و بیش وہ دوسری ٹیچر اس کی جگہ آ جائے. اچھا پھر وہ کہتی ہیں جی وہ حافظ قرآن ہوگی تو وہ حفظ بھول جائے گی. اور یار عورتیں تو پوری زندگی حفظ کرنے کے بعد قرآن منہ کھول کے نہیں دیکھتی ہیں. تو ہم نے 7 دیہڑے جی پڑھانا ہے. ان 7 دن آپ حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے ان سے پوچھیں. کئی بار ان کے اندر وقت آتا ہے مہینہ نہیں کھول کے دیکھ سکتے مصروفی کی وجہ سے، لیکن وہ بھول تو نہیں جاتا. 7 دن میں آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے. ٹھیک ہوگا جی. لہذا قطعاً یہ والا معاملہ نہ کریں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں بڑا ایک فتنہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، اور یعنی اہل حدیث جو ہے وہ اس کو پھر دوسرا رنگ بھی دے رہے ہیں. شریعت کو آپ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا تو دعویٰ ہے جی اس کے اوپر اجماع، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی. پرانے اہل حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی نہ قرآن پڑھے گی. تو ذکر اذکار کریں نا یار. اور وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی، نماز نہیں پڑھ. تو اب آپ کوئی یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کے نماز اس کی شروع کروا دیں. 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. تو اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار، گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں. اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں ہر حال میں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. صرف قرآن کا مسئلہ ہے. تو احادیث کا مزاج بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. اس میں کوئی اگر کوئی ہے کمزوری تو آپ کاؤنٹر کوشچن کر لیں مجھ سے. نہیں وہ ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے جس طرح آپ نے حدیث بیان کیا نا کہ نبی علیہ السلام نے چٹائی کے حوالے سے کہا کہ ہم عائشہ سے چٹائی پکڑ. میں نے جواب دے دیا نا سر. کوئی آپ کے پاس آرگومنٹ ہے تو پیش کریں، کوئی حدیث ہے تو جذبات نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر چھو سکتے ہیں تو وہ قرآن کو کیوں نہیں چھو سکتے پھر. وہ یار میں نے ساری بات کر دی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک، میں یہ کہہ رہا ہوں گلاس، آپ کہتے ہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں موٹر سائیکل نظر آ رہا ہے. تو اس کا جواب تو نہیں میں دوں گا نا میرے بھائی. اگلا سوال کریں. وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے اور حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کیا انہوں نے خالی گولی کہہ دیا تھا اسے پڑھ لیں. ٹھیک ہو، میں نے سارے دلائل دے دیے اس کے اوپر میرے بھائی. مجبوری میں ویسے حل لگا سکتے ہیں، مثلا بچے بے حرمتی کر رہے ہوں اگر اس طرح سے کوئی، تو وہ ہاں اس کے بارے میں بھی اجماع ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی کپڑا رکھ کے اس سے قرآن کو چھو لے. پڑھ تو اس نے سکنا ہی نہیں ہے، چھو کے لینا کیا ہے اس نے بیچ میں سے. چھوا اسی لیے جاتا نا کہ پڑھا جائے. اچھا یہ بھی ایک نیا ورژن لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ جی چھونا جائز ہے پڑھنا جائز نہیں. تو چھو کے لینا کیا ہے پھر جب پڑھنا ہی نہیں. جب پڑھنا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں مزاج. جب اما عائشہ کہہ رہی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی اسلام میری گود میں قرآن پڑھ لیتے تھے، تو اما عائشہ خود کہتی ہے نا کہ میں بھی نال 2-4 آیتاں میں بھی نال پڑھ لیندی سا. وہ یہی بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم تو چونکہ نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن ہماری وہ نجاست حکمی ہے، فزیکل نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور سر رکھ کے خامد پڑھ سکتا ہے.
وہ یہی تو میسج دے رہی ہیں. آج اگر ہم عائشہ زندہ ہوتی نا تو ذرا کھول کے بھی بیان کر دیتی. وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں میسج کنوے کرتی. اور دوسرا اس وقت یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. یہ خوارج نے پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ عورت کی وہ مخصوص ایام میں قضا کی بھی نمازوں کی بھی قضا بتاتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے, ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے عائشہ سے کہ عورتیں جو ہے وہ مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹ کی پڑھیں گی. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو حروریہ میں سے ہے. حروریہ وہ گاؤں تھا جہاں سے خوارج نکلے تھے, اور خوارج کہتے تھے کہ جس طرح روزوں کی قضا ہے نا نمازوں کی بھی قضا ہے. تو پھر ام عائشہ نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام کی ہم بیوی ہوں میں, نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام میں چھوڑے کے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے, نمازوں کا نہیں دیتے تھے. اب پھر بھی خوارج اڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا وہ کہتے ہیں وہ 40,000 تے نہیں 12,000 تے نہیں ہوں گے, خوارج تے 12,000 سن. تو وہ بھی کہندے ہوندے سن, وہ ایڈے وڈے بزرگ تابعین تے ایسا نہ صحابہ دے زمانے, وہ بھی کہندے سن کہ جی عورتاں قضا کرن گیاں. تو انہوں نے ام عائشہ ہن خود کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں مننا تو میں کیا کراں. ہمارا تو کام صرف پہنچانا ہی ہے نا, منوانا تو نہیں ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا مخصوص ایام میں خواتین جو ہیں وہ معوذات, دعائیں یا آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں؟ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا نا, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, اس کے اوپر باب بھی باندھا گیا ہے طہارت کے چیپٹر میں, کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس پہ اجماع امت ہے کہ قرآن, نماز اور روزے کے علاوہ جتنے عام سنت اذکار ہیں نا, اس کے سوا جو سنت اذکار وہ آپ کر سکتے ہیں. ایون جو قرآن کی دعائیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. قرآن کی نیت سے نہیں کریں گے, دعا کی نیت سے. اور فقہ حنفی میں تو یہاں تک مسئلہ, اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, کہ ایون جو معوذات ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, معوذتین, وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دعاؤں کی نیت سے, قرآن کی نیت سے نہیں, دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ قل کا لفظ ہٹا دیں, اس سے آپ دعا کریں اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے رب کی, ٹھیک ہے, من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. اس طریقے سے اعوذ برب الناس, مالک الناس کر سکتے. آیت الکرسی بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی نیت سے نہیں, اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. سورہ الحشر کی آخری 3 آیات اللہ کی صفات اور ناموں کی نیت سے پڑھیں, قرآن کی نیت سے نہیں. باقی اگر کوئی کہنی ہے تو وہ قرآن ہی ہے, تو میرے بھائی وہ تو باقی سنت اذکار بھی تو قرآن کے کہیں نہ کہیں سے ٹکڑے ہیں ہی ہے نا. سبحان اللہ بھی تو قرآن کا لفظ ہی ہے, الحمدللہ بھی تو قرآن کا لفظ ہے, لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے. پڑھنے والے کی نیت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, عرب کے لوگ جب سے قرآن نازل ہوا نا, وہ ماشاءاللہ قرآن سے ان کا ایسا شغف تھا کہ وہ قرآن کی آیات کو ہی اپنی کامن گفتگو میں بھی استعمال کرتے تھے. آپ جنگ یرموک کا جو کلپ انہوں نے فلمایا نا عمر سیریز کے اندر, تو سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ وہ بازار میں چیک کر رہے ہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا. اسی دوران ابو عبیدہ بن جراح کا ایک قاصد آتا ہے اور دور سے کہتا ہے بشرا یا امیر المؤمنین, بشرا, خوشخبری ہے امیر المومنین, نصر من اللہ وفتح عظیم, الیرموک الیرموک. آپ قرآن کی آیت تو یہ نہیں ہے, قرآن کی تو آیت ہے نصر من اللہ وفتح قریب. انہوں نے کیا پڑھا؟ نصر من اللہ وفتح عظیم, کیونکہ فتح ہو چکی تھی. قرآن کے آپ الفاظ کامن زبان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے محاورتاً عربی ابھی بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو چینج کر کے نا تو اس کو یوز کر لیتے ہیں. ظاہر عربی کی ڈکشنری بک بھی ہے نا, یہ ایک ڈکشنری تو خیر بعد میں بنی ہے, قرآن کو دیکھ کے ڈکشنری بنائی گئی ہے. قرآن تو ڈکشنری سے سپیریئر ہے. ڈکشنری تو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نہ جانتے ہو وہ زبان, جو اہل زبان ہے ان کو تو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے اذکار آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. المعوذات کے اندر جو سورہ اخلاص ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ جی وہ تو ہے ہی اعلان توحید ہے. وہ تو ہماری ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اسماء اعظم ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ تو حدیث کے اندر بھی الفاظ آ گئے نا. تو قل کے بغیر پڑھ لینا اللہ احد اللہ الصمد. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کو تو چھوڑیں, کیا جنبی شخص یہ کہہ سکتا ہے اللہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے,
اور یہ تو ہمارا دن رات راگلا اپنا ہے، ہم نے یہ توحید کی دعوت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو صفاتی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو وہ اس اعتبار سے. باقی وہ اسپیسیفکلی تلاوت والا جب آپ کام کریں گے نا کہ آپ 100% اس کو کاپی کریں گے. ویسے ابن عباس سے شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کیا ہے علمی فتاوی علمیہ میں کہ ابن عباس سے قول مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ 1 یا 2 آیات اگر قرآن کی ہوں تو وہ جنبی اور حیضہ عورت تلاوت کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہ کریں، وہ پھر روٹین والا معاملہ بن جائے. ہم تو کہتے ہیں دعاؤں کو کریں، اور وہ والے باقی یہ ہے کہ قرآن کو نہ ہاتھ لگائیں نہ قرآن کی تلاوت کریں اور اذکار کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 5069، اس کا مفہوم ہے کچھ پورشن، اس میں یہ لکھا ہوا کہ اس امت میں اچھے لوگ وہی ہیں جن کی بہت سی عورتیں ہیں. تو اس کی ذرا ایکسپلینیشن کر دیں ذرا. یہ میرے خیال ہے کسی نے، اسی بندے نے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی ہوگی جس کو پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی ہوگی. یہ الفاظ اس طرح نہیں ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے. وہ اصل میں شادی کی ترغیب کے اوپر بات کر رہے تھے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ پتہ نا 3 لوگ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آپ موجود نہیں تھے. تو آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں امہات المومنین سے پوچھا. امہات المومنین نے بتا دیا کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، باقی معاملات بھی کرتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ اللہ ہی کروں گا. دوسرے نے، یہ بخاری مسلم دونوں میں نکاح والے چیپٹر میں آپ کو شروع میں مشکات میں بھی یہ حدیث مل جائے گی. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات عبادت کروں گا. اور پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے، ان کو تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے. یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا کہ اس طرح 3 بندے ملنے آئے تھے، یہ کر کے گئے. آپ جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو. وڈے میں ایک بندے نے اے بریکٹش، وہ آپ کو آگے غصے کے اظہار سے پتہ چلے گا. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. تو ہی بولتے نا ایک بندے ہو، یہ بریکٹ میں ترجمہ ہے اسی بات کا. ٹھیک ہو گیا. آپ فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے نفلی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح میری سنت ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری یہ سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اصل میں یہود و نصارہ کے اندر چونکہ رہبانیت آ چکی تھی، دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جانا، اس کے خلاف نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے ماننے والے خاندانی سسٹم کو وجود دیں گے، شادی کریں گے، خاندان بسائیں گے. اس پورے سینیریو میں ابن عباس کے قول کو سمجھیں. اس زمانے میں بھی جو لوگ شادی کرنے کو سمجھتے تھے خدا سے دوری کا سبب ہے، کیا بال بچوں کے جھنجٹ میں پڑے، چپ کر کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے بہترین شخصیت تھی نبی علیہ السلام، انہوں نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی. یہ انہوں نے کہا ہے، یہ نہیں کہا ہوا کہ سب سے بہترین جو شخص وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ان کی سنت ہے، انہوں نے تو اتنی شادیاں کی ہوئی تھی. یعنی بہترین شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت ہے شادی کرنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ شادیاں کرنے والا شخص بہت بہترین ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو سب سے بہترین تھا نا اس نے بھی شادی کی ہوئی تھی. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پھر دوسرا میں ہی پوچھتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت میں صرف یہی رہ گیا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بیان کرتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین شخص وہ تھا جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. تو لہٰذا بیٹیاں ہونی چاہیے بندے کی، بیٹے نہیں ہونے چاہیے. نبی علیہ السلام یہ تو کبھی کسی نے نہیں. آپ تو بیٹوں کی دعائیں کرواتے پھرتے. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا، بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے نا، 4 بیٹیاں تھیں نا، یہ تو کسی نے نہیں کہا. تو یہ ہم عرض ہی کر رہے ہیں، اگر ابن عباس زندہ ہوتے تو ان سے بھی ریکویسٹ کی فارم میں کرتے کہ حضور یہ بھی ساتھ ذرا ارشاد فرما دیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں. یہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اچھا پھر اس سے بھی آگے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو 3 مہینے تک جس کے گھر چولہا نہ جلے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر نہیں چلتا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو سر یہ تو کوئی میں روایتیں نہیں مل رہی ہیں. شادیوں کی باری آئی ہے تو ایک روایت کو اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر کے تو ابن عباس کے قول کو کہیں سے کہیں بنا دیا. قرآن کی ڈاکٹرائن میں تو میرے بھائی قرآن نے تو ایک ہی شادی کو بہتر کہا ہوا ہے. کوئی قرآن میں سورۃ النساء میں واضح آیا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو
ایک پر اکتفا کرو. خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو تو ایک پر. تو قرآن نے تو بیسیکلی یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ کرو لازمی. یہ کس معاشرے میں ہے؟ اس معاشرے میں جدھر لوگوں نے بے شمار شادیاں کی ہوئی تھی. یہ 4 کے اوپر ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ یار اتنی شادیاں نہ کرو، 4 ہی کرو. یہ کم کروائی گئی ہیں. یہ نہیں کہ ان کی ایک بیویاں تھیں. صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں جس کی ایک بیوی ہو. عرب کے لوگ تو آپ کو پتا نا گرم مزاج، پھر عورتوں کے بھی بڑا مطلب وہ ان کا ایک رجحان تھا عورتوں کی طرف، تو بے شمار شادیاں کرتے تھے. ان کو ریسٹرکٹ کیا تھا کہ 4 تو نہیں پائی کرنی. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک کرتے تھے کہا گیا 4 کرو. وہ 40-50 کرتے تھے، ان کو 4 پہ لایا گیا. اسی لیے قرآن کے الفاظ ہی دیکھیں کہ اگر تمہیں خدشہ ہے تو ایک پر اکتفا کرو. قرآن تو ایک کے اوپر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے لیے تو ایک نبھانی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہہ جائے کہ وہ باقی علماء جو ہیں وہ تو نبھا سکتے ہیں جی، کیونکہ انہوں نے دین کا کام نہیں کرنا ہوتا، فرقے کرنا ہوتا ہے. تو وہ پہلے شاگرد بناتے ہیں، بعد میں شادی کر لیتے ہیں، اور پھر سلسلہ، پھر وہ کلپ بھی چاہتے ہیں میری پہلی شادی کس طرح ہوئی، میری دوسری کس طرح ہوئی، میری تیسری کس طرح ہوئی. وہ تیری ہوئی ہے، اللہ کے بندے اپنے کول رکھ. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو دستا پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، دین کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے ضرور کرے. ہم تو نہیں کہتے حرام ہے، قطعاً نہیں کہتے. ٹھیک ہو. اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ایسے علماء یا ایسے بزرگ جنہوں نے دین کے نام پر غلط باتیں بتائی ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھیں ہم؟ ان کے ساتھ رویہ یہ رکھیں کہ آپ ان کے محلے میں جائیں، میگا فون اٹھائیں اور کہیں نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نعرہ بلند کریں. ان کا کہیں کلپ چڑھا، اس کے نیچے یہ شعر لکھ دیں، نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ کریں ان کے ساتھ. میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے، ہو از انجینئر محمد علی مرزا، سنی اور شیعہ اور اے سمپل مسلم. وہ کلپ آپ شیئر کروا دیں ان کو، اور ان کے لیے دعا کریں. اگر وہ مر گئے ہوئے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت معاف کر دے. میں تو وہ کہتا ہوں نا کہ پچھلی دفعہ بھی میرے سے فی البدی یہ جملہ نکلا تھا کہ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے کرتوت اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، کہ ان کے بزرگ کتابوں میں لکھ گئے ہیں. آپ پیچھے کہہ رہے ہیں وہ بابے لکھ گئے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ایسے مولویوں نے بھی کلپ چڑھائے ہیں کہ فقہ حنفی کا وہ مسئلہ ہے نا، زنا کی اجرت کے حلال ہونے والا، تو انہوں نے اس کے دفاع میں کلپ چڑھا دیے میں. تو یہ وہ اولاد ہے جس کو اپنے ماں باپ کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. ویسے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بزرگ بابے ایسے بزرگ بابے ہیں کہ ان کے کرتوت ان کی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. یعنی ان کی اولادیں یا روحانی اولادیں ہی ہیں نا، شیطانی اولادیں تو ہم نہیں کہتے، چلے روحانی اولادیں ہیں تو بھگتنے پڑ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. تو ان کو ہمارے کلپ کر کے اور ان کو عرض کر دیا کریں، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ میں وہابی سو کارڈ کوئی علمی بات کرے سے بابی کہتا ہوں، نہ میں بابوں کا ماننے والا، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نام ہے وہ قرآن میں مسلم رکھا ہے، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 78. یہ تو 1400 سال سے تھا، تو اب بھی لوگوں کو پتہ چلا ہے. جبکہ آپ اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں لیکن علمی کتابی کیا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ مسلم کا تو لفظ ہم نے آگے انٹروڈیوس کرایا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بلی ہمیں میاؤں، ہمیں اب لوگ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ مسلم علمی کتابی کو کہہ رہے ہیں، خالی مسلم کے. آپ خالی مسلم کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی مسجدوں سے دیوبند مٹا کے مسلم لکھا گیا ہے. مسجد المسلمین ہے کوئی آپ کے علم میں؟ کوئی دیوبند؟ تو سر ہمیں کس چیز کا تانا ہے؟ ایک غریب تو بدتمیز. آپ اپنا لیول تو دیکھیں پہلے. ٹھیک ہے، ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم علمی کتابی کو کہہ رہے ہیں، آپ تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہہ رہے ہو، شیعہ کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ تو الزامی جواب اینٹی وائلنٹ. اب تھوڑی علمی بات بھی کر لیتے ہیں میرے بھائی. جب ہم بار بار اسی کلپ میں میں کہتا ہوں کہ میں مسلم اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں. میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں. علمی کتابی تو ساتھ سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں وہ مسلم ہوں جو علم اور کتاب کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر میں کہوں کہ میں قرآن و حدیث والا مسلم ہوں تو آپ کو اعتراض ہوگا اس پہ؟ تو قرآن میں تو آیا ہوا سماعت المسلمین. آپ مجھے یہ اعتراض کریں گے جی سورۃ الحج میں تو آیا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو آپ قرآن و حدیث والا مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کی تعویل کریں گے نا. کیا کریں گے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وہ مسلم ہوں جو قرآن و سنت میں آیا اس پر عمل کرتا ہے. یہی کریں گے نا. تو علمی کتابی کا بھی یہی مطلب ہے. میں خود بیان کر رہا ہوں، میں مر نہیں گیا، زندہ ہوں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں وہ مسلم ہوں جو علمی اور کتابی بات کرتا ہوں.
مسلم علمی کتابی ایک نام نہیں ہے. علمی کتابی ہونا اس مسلم کی صفت ہے, جیسا کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہر مسلم کی صفت ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور علمی کتابی لفظ میں نے قرآن سے ثابت کیا, سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب کافر آپ سے بحث کریں آپ ان سے کہیں یہ اٹکل پچو نہ چلاؤ, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اگر قرآن کو نہیں ماننا تو قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے پاس. چلو اپنی کسی کتاب تو رات انجیل میں سے ہی بتا دو یہ بات شرکیہ جو عقائد ہیں تمہارے. او اثارۃ من علم, یا نبیوں کے علم کے آثار ہوں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو دونوں لفظ آ گئے, کتاب بھی آ گیا علم بھی, ایک آیت میں. قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا نا. تو آڑے تو بزرگ فرماتے ہیں ثابت ہوتا ہے نا. میں قرآن حدیث سے ایک آیت میں ایتون بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اسی سے میں نے لیا کتابی اور علمی. قرآن میں لکھا ہوا علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہ علمی کتابی بنے. تو مسلم اپنی جگہ ہے, یہ اس کی صفت ہے. جیسے کہ قرآن و سنت والا مسلم, یہ مراد نہیں ہوگا یہ قرآن و سنت والا مسلم ایک پورا نام بن گیا, مسلم ہی ہے الحمد. اور تجھے اپنی فکر کرو تو آڑے تو مسلم ہے ہی کوئی نہیں نا. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کتنا ظلم ہے. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں, کوئی کام نہیں اس کے کھڑے ہوں گے. وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے, کافی سارے لوگ نے, بالکل ہے. تھوڑی اتنے مسجداں بھی ہیں نے, اور استاد کو گائیڈ بھی کر دے کہ چلو تسی دیوبندی ہوتے تھے, میں نے پتا ہے دیوبندیوں کی مسجد میں آپ چلے جائیں, انفی بھائی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے لے لیں گے. لیکن آپ اسی مسجد میں جا کے کہ جی میں مسلم ہوں, اسی تمہیں کافر لگنے ہیں. آگے سے وہ یہ کہے گا, اگر وہ جا کے کہنا میں جو بندی ہوں تو آگے یہ نہیں کہے گا کہ میں تو کافر لگنا. یہ دیکھ لیں آپ. لیکن مسلم نہیں آپ کہہ سکتے جو قرآن میں لکھا ہے. تو ان کی تو حالت یہ ہے, آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے میں بریلوی ہوں, کوئی برا نہیں مانیں گے کیونکہ اتنے کروڑوں لوگ بریلوی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کہیں نہیں میں مسلم ہوں, وہ کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں, یہ لے ہاتھ پہناتے ہیں آپ کو. وہ کہیں گے یہ نویں میرے کو آ گیا. یہ تو حالت ہے. تو میں ہی کہوں گا یہ غریب تو بدتمیز, اپنی منجی سے لیٹنا پھیرو. اچھا علی بھائی, اگلا سوال بھی جو ہے نا وہ الزامی ٹائپ کا ہی ہے. کرو حسب حال چل رہا ہے. اچھا قرآن کلاس جو 299 ہے اس میں آپ نے آیت پڑھی جس کا بالمفہوم ترجمہ بتاتا ہوں میں. اس میں آپ نے کہا کہ اگر اللہ کو خوف نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے تو اللہ ان کے دروازے اور وغیرہ سارے سونے. ہاں سورہ ہاں جی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والا معاملہ بات ہے. میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا, ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا. میں جب یہ ترجمہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے. میں نے اس وقت اس کو کلیئر اس لیے نہیں کیا, میں نے کہا اتنا بھی گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا. صحیح. لیکن میرا ایک اس نے رکھتا کام بھی ہوں, ایک رکھا وہ بھی غلط نکلا ہے. دیکھ لو, میں نے کہا اتنا تو گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا, وہ اپنے علماء کا ہی ترجمہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا, ڈر اللہ کو خوف ڈر نہیں لگا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارا اس چیز کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو جاتا. جیسے نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے مگر یہ کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو نبی علیہ السلام کو کیا ڈر ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے مال میں پھنستا ہے؟ ڈر کا مطلب خدشہ, خوف. یعنی آپ کو خام ہے یار میری امت جنت میں ہی چلی جائے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے یار بندے جنت میں جائیں, لیکن اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی, سیڑھیاں چاندی کی, دروازے چاندی کے اور سونے کے بنا دیتے. لیکن ہمیں اس چیز کا خدشہ تھا. چلے ڈر کی بجائے خدشہ کا لفظ کہ تم لوگ کافروں کی ٹھاٹ باٹ دے کے سارے کہو گے کافر ٹھیک ہونے نے تائیں تے امیر نے. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈر کا مطلب نہیں کہ اللہ کو خوف ڈر ہے. ٹھیک ہے, اردو کا مسئلہ ہے کہ آپ اردو میں جب کبھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں نے پھر بھی پوری احتیاط سے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا. یہ نہیں میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے, یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے جملہ جو بولا وہ آپ دیکھیں. اور یہ ایسے ظالم ہوتے ہیں بعض لوگ. آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا لا اقسم بہذا البلد, اے نبی مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں تم تشریف فرماؤ. تو جو بند نے اہل حدیث نے ترجمہ کیا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. ٹھیک ہے,
بریلویوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تو کہتا ہے میں کھانے سے پاک ہوں, یہ کہتے ہیں کھاتا ہے. لاڈ ہے تھوڑے نال بھی کچھ ہوندی ہے. علی نے کہتا ہے اللہ نو ڈر ہے, تھوڑا بالکل صحیح کر دینے. پھر وہ یار جو کوئی کہہ رہا ہے قسم کھاتا ہوں تو وہ کو فزیکلی کھانے پینے کو تو نہیں کہہ رہا, کہتے نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں اللہ نے قسم کھا لی تو یہ وہ کفر ہو گیا. جب کوئی قسم کھانے کی بات کر رہا ہے وہ ٹینجیبل کھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے کیا؟ یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ ہو رہے تو کیا وہ ٹینجیبل اس ڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے یہ الزامی جواب ہے کہ تھوڑے بھراواں نے تھوڑے بڑی اچھی کی تھی, صحیح کی تھی انہوں نے, اور صرف اس میں احمد بریلوی کا ترجمہ بچتا ہے. باقی سارے بزرگ رگڑے جاتے ہیں, جو بندی اہل حدیث شیعہ ساروں نے کھاتا ہوں ہی ترجمے کیے. جدھر جدھر ہے نا میں قسم کھاتا ہوں, میں نے قسم کھائی, وہ سارے کافر ہو چکے جی انہوں کے نزدیک. تو تسی اللہ مطلب اپنے بابیاں کی فکر کرو, ٹھیک ہے نا. تسی محمد کہہ رہے ہیں تو پھر دیکھ لو پھر دساں کہ تہاڈے نال کیا کچھ ہویا ہے. تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں کا ترجمہ کوئی غلط نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اللہ نے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہے, مجھے اے نبی تیرے شہر کی قسم, یہ بہتر ترجمہ تھا. لیکن اگر وہ کہتا نا میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں, یار نعوذ باللہ وہ اب اردو لنگوسٹک کا ایشو ہے. اور بھی کرنا تھوڑی جی بہت ہوگی, میں نے آگے تو. ایسی محفل جس میں بریلوی بھائی موجود ہوں وہاں آپ کی کون سی ویڈیو ریفر کی جائے؟ بریلوی بھائی ہوں جب اللہ کا شکر ہے جی, بھائی ہو گئے نا سارے ہو گئے. بریلوی بھائی, دیوبندی بھائی, اہل حدیث بھائی, شیعہ بھائی, سارے بھائی, مسلم بھائی, کوئی بھی ہو نا, پہلے نمبر پہ میرا لیکچر دیا کریں جو ہم نے کمپلیٹ لیکچر چینل پہ پرومو اپنا لگایا ہوا ہے, مسئلہ 72 فرقہ واریت کی لعنت والا, جس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی, میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 4 طلاقیں 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے, بلکہ 5, کیونکہ صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی مردے پہ ثابت ہیں, 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. وہ پہلے جملے ہی اتنے ڈاڈے ہوتے ہیں. تو وہ پھر آگے پھر میں نے فرقہ واریت پہ بھی بولوں کہ بریلویوں میں کیا مسئلہ ہے, دیوبندی میں کیا ہے, یہ سب سے ٹاپ پہ ہے. سب کو پہلا لیکچر یہ سنایا کر. یا پھر شارٹ کلپ چینل پہ جو پرومو ہے, کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساری کافر ہے, اس پہ بھی میں نے سب کی چیزوں کو بڑے پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا ہے, جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئے گا, آر آل سنی اینڈ شیعہ کافر, اس تھم نیل کے ساتھ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, انشاءاللہ 1 آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. یہ پہلے نمبر پہ دیا کریں. باقی ظاہر ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے سے ریلیٹڈ بات کیا کریں. مسئلہ یہ نہیں کہ جس میں جو مسئلہ خراب ہے, نہیں, جس کا جو مسئلہ صحیح ہے نا اس مسئلے پہ اس سے بات کیا کریں. یہ دعوت کا ٹول ہے اور یہ قرآن سے میں نے سیکھا. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. کامن ٹرمز. بریلویوں کے ساتھ ہماری کامن ٹرم کیا ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث دیوبند شیعہ کی کوئی کامن ٹرم نہیں ہو سکتی. ہم آپ کو بتاتے ہیں بریلویوں کے ساتھ کیا کامن. بریلویوں کے ساتھ کامن ٹرم یہ ہوگی کہ بریلویوں کا سٹانس یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول. تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ گستاخیاں کی ہیں, لیکن سر وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے, نیٹ تے چڑھا رہتا ہے ہر ٹائم. اس نے سر ایک پمفلٹ لکھا ہے اور انہوں نے تھوڑی تائری چیک پمفلٹ لکھ دیتا ہے جی, دیکھو اندھا دھن پیروی کا انجام. اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے عبارتیں گستاخانہ نکالی تھی نا دیوبند کے علماء کی, اس نے تائید کر دی ہے جی اس کی, اور لیکن ساتھ اس نے آپ کے بزرگوں کی بھی کچھ نکال دی ہیں, وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں. تو چونکہ آپ کا سٹانس ہے کہ گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے, تو یہ دیکھ لیں اس گستاخ رسول کی لسٹوں میں تو آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو یہ وہ پاور ہے, پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. بریلویت کا زور یہ ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں, بس اسی پہ بات کریں. آپ ان کو توحید کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ نے بندہ تھوڑا دماغ کام کرتا ہے. اہل حدیث میں کہنا دعوت دی حکمت ہی نہیں پتہ. قرآن میں کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, ٹھیک ہے نا, وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت یہ کہ کامن ٹرم سے شروع کریں. اہل حدیث صاحب اس سے بات اس لیے نہیں شروع کرتے کہ ان کے اپنے بزرگ بھی گستاخیاں کر کے گئے ہوئے ہیں, ایسے بزرگ جن کو وہ کامن بزرگ کے طور پہ مانتے ہیں. آپ تو خیر انکاری ہو گئے ہیں اسماعیل دہلوی کے, تقویۃ الایمان کے. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ ایک شیعہ آتا ہے
تو آپ شیعہ سے یہ تو نہیں بات کریں گے کہ جناب آپ ماتم کیوں کرتے ہیں, دیکھیں قرآن حدیث میں تو منع ہے, وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں. آپ ان سے وہ بات کریں جو وہ کہتے ہیں. ان کے کیا موقف ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے دشمنان اہل بیت ہیں. ان کو کہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ سارے اہل بیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا. میرے پاس ایک شیعہ بھائی آئے, ان دنوں میں گھر میں مجلس کرتا ہوتا تھا, فی البدی اتوار والے دن. اس وقت فتنہ یوٹیوب پہ نہیں آیا تھا, یہ 2008 کی بات کر. وہ ایک جب ہماری دعوت آستہ تھا بات پھیلنی شروع ہوئی نا, تو ایک بندہ ایک وہ شیعہ ذاکر کو لے کے میرے پاس آ گیا. تو مجھے نہیں پتا تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. آتے ہی وہ جب بیٹھ گیا نا تو مجھے کہتا ہے جی انجینئر صاحب شیعہ دی کوئی گل دسو تسی. یہ اہل حدیث سے جا کے پوچھے شیعوں کی کوئی غلط بات ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ ماتم کر دینے, صحابہ نو گالاں کٹ دینے, ادھر ادھر شروع ہو جائیں گے سب کچھ. اب میں اس وقت سے دعوت کی حکمت سمجھتا ہوں. یہ پمفلٹ میں نے 2009 میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور مسئلہ 71B جو انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس کے 25 منٹ تمہید میں نے یہ ساری باتیں بتائی نہیں. اب ایک شیعہ مجھ سے جب آ کے پوچھ رہا ہے تو میں اس کی کامن ٹرم پہ بات کروں گا نا. مجھے کہتا ہے جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی ایک مسئلہ ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا یار تم جو شیعہ ہو نا, یہ معاویہ کے شیعہ ہو, میں علی کا شیعہ ہوں. ایڈا حوصلہ تو اہل حدیث دا نہیں نہ ہو سکتا کہ کبھی میں علی دا شیعہ ہاں, ٹھیک ہے. تو پھر اس لیول پہ اترنا, اس کا تو پاؤں گے زمین نکل گئی کہ یہ تو ساڈی علی گل ہی کر رہا ہے. کہتا نہیں ہے کہ گل کی یہ تسی معاویہ نو میرے کھاتے ہی پاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, ہم تو صحابی مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ حضرت معاویہ اور کے دور میں اور بعد میں آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی, یہ پتہ ہے تمہیں. وہ اور خوش ہو گیا, کہتا جی ہم تو پہلے ہی رونا رو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بدعت کس نے شروع کی؟ کہتا ہے آل امیہ نے. تو میں نے کہا آج اس بدعت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ آج کس کے ممبروں سے صحابہ پہ لعنت ہو رہی ہے؟ اس نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا علی بھائی آج کے بعد کسی صحابی کو گالی نہیں نکالوں گا. سبحان اللہ کہہ دو نا, مولوی نے جھوٹے واقعات ہے سبحان اللہ کہہ دو. اور اس طرح کے کئی ایک ای میلز ہیں میرے پاس پوری دنیا سے جو کہتے ہیں سب و شتم چھوڑ دیا ہے. سر یہ سب و شتم لال رومال والے تو نہیں رکوا سکتے نا, کیونکہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں دوسری پارٹی میں, زیدی پارٹی میں. تو آپ جھوٹ پہ کھڑے ہو کے سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بریلویت بھی کسی سچائی پہ کھڑی ہے گستاخانہ عبارتوں والے مسئلے میں. شیعہ بھی ایک سب و شتم کے مسئلے میں یا جو آل امیہ نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ, وہ کسی سچائی پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بھی سر ہم یہ پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر, یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے پہ آپ چلتے. اس طرح دیوبند ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں یار بریلوی دیوبندی میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں قبروں کو منگتے ہیں, اسی نہیں منگتے. یہی کہتے ہیں نا, یہ ان کی پاور ہے, اسٹرینتھ ہے. آپ ان کی اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قبروں سے ہی مانگنا چاہیے, قبروں کا طواف نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے, اس نے ایک پمفلٹ سائز پیپر نمبر 6 لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں, دیوبندی نہیں مانگتے. اس میں تو وہ اشرف تھانوی صاحب کے مرید جا کے قبر سے روٹی مانگ رہے ہیں, اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک قبر والے کے پاس گئی ہے, وہ قبر سے باہر نکل کے اس نے اونٹ قربان کر کے ان کی مہمان نوازی کی ہے. اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے, قبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ, کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں. آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پہ, یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے. پہلے تو میں یہ نجی محفلوں میں کرتا تھا, میں نے کہا یہ رات بھی میں اپنے ساتھ لے ہی نہ جاؤں, میں آن کیئر ایئر بھی کر رہا ہوں. جو جس کی اسٹرینتھ ہے نا اس پہ اس کو گلائیں, جو خود مانا ہوا ہے, جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے. یہ الزامی جواب ہے, ہومیوپیتھک علاج ہے, اینٹی وینم ہے, پکی ہے, جو وہ مانا ہوا ہے اس پہ آپ اس کو بنوائیں. میں یہ منکرین حدیث کے لیے میرے پاس فقی ہے. منکرین حدیث کے پاس ہر وقت یہ ہوتا ہے جی عملی تواتر اجماع دیکھنا چاہیے, جی عملی تواتر اجماع ہے, عملی تواتر حدیثاں دے بعد چاہیے. یہ وہ میں تو بالکل سی تہاڈے نال ہاں. قرآن کتنے نازل ہوا ہے؟ کہتے سعودیہ میں. میں کہتے سعودیہ میں تو تواتر یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہو تو اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہو, آپ تو نہیں کرتے. بخاری مسلم کو تو چھوڑو نا, اس میں تو ہے ہی ہے رفع الیدین. یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ تو صحابہ کی اولاد ہے, تسی عنوانی اولاد ہو. اس اور میں کبھی بھی کافر نہیں رہے ہیں آج تک. ایون انگریزوں کے دور میں بھی جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی, وہ ٹوٹتے ہی سعودی خاندان کے پاس آ گیا تھا معاملہ.
عرب کی سرزمین پہ کبھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے، تو وہ رب العیدین کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیے ان کی ڈاکٹرائن پہ پھکی ہے. اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے بھی پھکی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی حنفیوں کو ہم بخاری مسلم سے رفع دین کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، واضح حدیثیں پڑھ کے بھی نا نہیں مانتے، کہتے ہیں امام کا قول نہیں چھوڑنا. ہم کہتے ہیں جناب ہم نے کربلا والا ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیاں لکھی ہیں کہ کس طرح اہل بیت کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، تو سر یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں جو بخاری مسلم کو نہ مانے وہ منکرین حدیث ہوتا ہے، تو کیا صرف حنفی رفع الدین کا انکار کر کے ہی منکرین حدیث ہوتے ہیں؟ آپ کے بزرگ باب آل امیہ کی بدماشی والی حدیثوں سے نظریں چرائیں. انکار حدیث کی دو فارم ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں حدیث ہی جعلی ہے، یہ تو اہل حدیث کی جرت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اپنی پبلک ہی مارے گی جوتیاں. دوسرا انکار ہے کہ حدیثیں ٹھیک ہے بیان نہیں کرنی چاہیے. تو حنفی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سارے حنفی ہیں، آپ رفع الدین کی اور آمین کی حدیثیں بیان کر کے لوگوں میں کیوں جو ہے وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں؟ ساروں کو بغیر رفع الدین کے پڑھنے دیں. ہاں آپ جب عرب جائیں تو وہاں جا کے آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں، ادھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ ادھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو بندیوں کی مسجد میں جب کوئی وہ کہتے ہیں یار آپ یہاں تھے نا امین آستہ کا کریں، تفریق نہ ڈالیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی رفع الدین کی حدیثوں نے امت میں تفریق ڈال دی ہے. ابھی اگلے دن یہ عثمان بھائی کو فون آیا ایک انکل جی کا، مجھے کل عثمان بھائی بتا رہے تھے اے انکل بڑی ایسٹ دے ساڈے واسطے. انکل السلام، کیونکہ ہم کالی داڑھی کے ساتھ جب کسی کو بات کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر تو وہ مولوی سنتا ہے پھر کہتا ہے تو تمیز ہی نہیں گل کرنے دی. بالکل یہ بہت بڑا اعتراض ہے. ساڈے کو جواب ہے لے لے کرو، جدوں کو پریشانی ہویا کرے کرو، رابطہ کرے کرو. اس پلیٹ فارم تے اللہ فضل اس میٹرو وچ ٹھیک ہے نا، اے وہ میٹرو ہے جسے ہر سودا وکتا ہے. اچھا تو اس کا حل ہمارے پاس بابے ہوتے ہیں، میں نے بابے رکھے ہوئے ہر جگہ. جب میں نے کہیں بات کنوے کرنی ہو نا کسی مولوی کو، بابوں کے ذریعے کرواتا ہوں. بابوں کو تو نہیں کہہ سکتے، ان سے تو دبے ہوئے رہتے ہیں. اور میں نے فزیکلی کئی بار لوگوں کو تجربہ کر کے بتایا کہ میں نے ایک مجلس میں بات کی ہے، وہی بابے سے لائی ہے، ٹھوس کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے، میرے گل پہ گئے. تو بابے بڑے ایسٹ ہیں، بابے اسلام ساڈے بھی بابے ہیں اچھے سے بابے جو ریٹائر ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اب نیٹ پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتا چلا ہے کہ یار دین تو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں ہے. اب وہ جیسے کتابیں پڑھتے ہیں تو عثمان بھی بتا رہے تھے، ایک بابا جی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے علی بھائی اکثر کہتے تھے نا یار کہ علماء یہ بخاری مسلم صرف رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے مانتے کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بخاری مسلم پڑھی، میں نے وہ نماز کا طریقہ پڑھا، حدیثیں ساری نوٹ کی. کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب سے کہا کہ سر تھوڑا سا ٹائم چاہیے. انہوں نے پتہ نہیں کیا لگا انہوں نے مولانا صاحب نے کہا بابا جی کوئی طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ٹائم لیا مولانا صاحب سے، ان کو میں نے بخاری مسلم لے گیا. میں نے کہا جی میں نے مطلب خود یہ نا بخاری مسلم پڑھی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، ایڈے سیدھے کے مان جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ نوٹس یہ دیکھیں آپ، یہ تو رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہیں رفع دین کرتے ہیں؟ انہیں ہم کہہ کہ انہوں نے گل کی تھی نا پہلے ہی نا باہر کرتے ہیں. انہوں نے کہا انکل جی تمہیں کنے کیا کتاباں پڑھو، یہ کتابوں کو چھوڑ دیں، یہ اجماع ہو چکا ہے کہ رفع دین ختم ہے، ان کتابوں کو چھوڑ دیں. میں حیران ہو گیا کہ یار ایک مسلمان کہہ رہے کتابوں کو چھوڑ دیں. کہہ رہے ہیں نا جی کئی مسلمان ہیں، کروڑوں میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کے گاٹے فٹ ہوتا ہے، انہوں نے بزرگ بابوں کو پکارنا ہوتا ہے، ان کو یہ آیت چبھتی ہے. آپ یہ آیت پڑھیں تو وہ اور طرف چل پڑتے ہیں. آپ کسی بھی حنفی کی مسجد میں جا کے نا اس کے عالم کو کہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانیں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو اللہ رسول نے بتایا ہے. یہ بس اتنا جملہ بول دیں. اس جملے میں کوئی خرابی ہے وہ پہلے ہو گیا اے تسی ماما نو نہیں مانتے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بنائے ہوئے اماموں کا انکار لازم آئے گا جب قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھے گا. میں آپ کو اپنے ایک بھائی کا واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کا، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. کورین لینگویج میں انہوں نے نا یعنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، وہ کورین لینگویج سکھاتے تھے. اب تو میرے کئی سال میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ ان دنوں نئے نئے ریورٹ ہوئے ہمارے ساتھ ہی، یعنی جب میں نے ان کو دعوت سامنے رکھی، وہ اپنے مولانا صاحب کے پاس مسجد میں جمعے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب کو، مجھے خود واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو بٹھایا اور میں نے کہا سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن آلے مسئلہ نہیں پوچھا لیکن تسی دیکھو نا کان کس طرح کھلوندے جے تے کس طرح دے سنگنے دیس جے. مسئلہ نہیں پوچھا، کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ریورٹ ہو چکا ہے، کوئی پس منظر نہیں ہے. میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے لیکن پلیز مجھے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے آپ نے کوئی بات نہیں بتانی.
اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے مطابق مسئلہ بتانا ہے. مسئلہ بھی شروع ہی نہیں ہوا, ہو سکتا ہے یار وہ وضو کا طریقہ ہی تو اسے پوچھ لے جہاں تھوڑا ساڈا کامن ہے. کہتا میں نے یہ جملہ بولا نا, تو اس نے کہا بیٹا آپ کو پتا ہے جو ہمیں یہ آگے کہے نا کہ ہمیں وہ بات بتائیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہے, ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. کافر کا لفظ یوز کیا. وہ کہتا ہے سر میں نے کون سی ایسی بات کر دی یار, یہ میرا یہ یہودی اور عیسائی بھی جرت نہ کرے آپ کو. کئی یہودی عیسائی پروفیسر ہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں ایز اے سبجیکٹ, ان کو بھی اگر آپ کہنا کہ آپ مجھے ذرا اسلامیات کی روشنی میں بتا دیں تو وہ بھی آپ کو کافر نہیں کہے گا. اور وہ کہتا ہے جی میں علی بھائی پریشان ہو گیا, میرا ذہن معاف ہو گیا کہ یار میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے, میں نے تو یہی کہا مجھے قرآن حدیث بتانا. میں نے کہا نہیں وہ تو بڑا منصف مزاج آدمی تھا, یہ اندر سے سارے ہی آپ کو کافر سمجھتے ہیں, وہ تو بڑا شریف آدمی تھا, اس نے منہ سے بول کے بھی کہہ دیا کہ قرآن حدیث کو ماننے والا کافر ہوتا ہے اور بزرگ بابوں کو ماننے والا مسلمان نہیں. سر مسلمان تو ہوتے ہی نہیں ہے نا, وہ بابی ہوتا ہے, یعنی دیوبندی یا بریلوی یا لدی جو بھی وہ ان کے اپنے نام ہیں, مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں ہے وہ. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم یقیناً ان کے بزرگوں کا کفر کرتے ہیں, اور وہ تو قرآن پاک میں آیا کہ ایمان کے بارے میں آیت الکرسی سے اگلی آیت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آگے کیا آتا ہے جی؟ وَمَن یکفر بالطاغوت, جو کفر کرے طاغوت کا. تو سب ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں. مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جو طاغوت کا کفر کرے. ہر مسلمان کافر بھی ہوتا ہے, بلکہ وہ کفر کر کے اقرار کرتا ہے. کلمہ سٹارٹ ہی کفر سے ہوتا ہے, لا الہ, سب الہوں کا انکار کرتا ہوں. کفر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے کو, انکار کرتا ہوں سب کا الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو سر ٹھیک ہے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں, آپ تو وہ والا کافر سمجھتے ہیں, ہم واقعی ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کا کفر کرتے ہیں اور کتاب و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. تو آپ اگر کتاب و سنت کی بات کرنے والے کو کوئی کہہ رہا ہوں میں آپ کو کافر سمجھ رہا ہوں, تو وہ واقعی فزیکلی وہ والا کافر سمجھ رہا ہے, حالانکہ وہ خود کافر ہو چکا ہے اس کی بات قرآن و حدیث کی طرف سے. کیونکہ نبی نے صاحب فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدل الحاکم کتاب العلم چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 290 نمبر حدیث. ٹھیک ہو گیا دکھ لو یار گستاخیاں کران دو بہت زیادہ. اگلا سوال تھوڑا سا نرم نہیں ہے, کریں نرم میٹھے میٹھے صاحب میٹھی میٹھی باتیں کریں, میٹھی میٹھی. غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ اگر رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, غیر مسلم جڑے وہ میٹھا سوال کرتے تھے. اچھا اگر رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اتنے بچے اور لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں پھر؟ پہلے تو مجھے اس سے یاد آیا کہ واقعی یار میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اگر کسی جگہ سے پیدل گزر رہا ہوں نا, میرے پاس ایک وہ مولوی گزرے نا 5-6 اکٹھے اور مجھے یوں گور کے دیکھ رہے ہوں, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. لیکن وہاں سے اگر 100 گورے گور کے دیکھ رہے ہوں مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں لگتا. آپ بھی چیک کریں, میں تو اس چیز سے پریکٹیکلی گزر رہا ہوں. ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی نہ پرفارم کریں, ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں ادھر. سیدھی سی بات ہے, بدماش ہیں یہ لوگ, مطلب انہوں نے اپنی اڈے سنبھالے ہوئے. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, کوئی کلین شیپ بندہ ساتھ آگے کھڑا ہو جائے, یقین کریں کوئی ڈر نہیں ہوتا. کسی مولوی آگے کھڑا ہو جائے اس سے ڈر لگا رہتا ہے, اور ہوتا بھی ہے. ایک بار آمین اونچی کہہ دی, انہوں نے پکڑ لیے. کلین شیپ والا کبھی نہیں آپ کو پکڑے گا, اور گورا ہوگا تو وہ بالکل نہیں پکڑے گا. تو اس لیے گوروں کے سوالات سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. شریف لوگ ہیں بیچارے, ممی ڈیڈی, اور سوال کرو. نان مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اتنے بچے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہ کیوں؟ یہ نان مسلم اس لیے سوال کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا مقدمہ نہیں ان کو پیش کر سکیں. اسلام اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے آخرت کے بغیر تو گوروں کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے, اور میں گوروں کے ساتھ ہوں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دو پار ہیں. آخرت کے ساتھ دنیا کو سمجھنا ہے. دنیا میں اگر کسی کو تکلیف آئی ہے, آخرت میں اس کی ریمیڈی ہوگی. اگر زندگی صرف دنیا کی ہے پھر تو واقعی یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر آخرت کی زندگی ہے تو دنیا میں اللہ کسی کو دے کے ازمائے گا, کسی سے لے کے ازمائے گا. جو غریب ہے نا ان سے اس لیے لیا تاکہ آپ چیریٹی کریں, اور یونیسیف والے کر رہے ہیں, UN والے کرتے ہیں, وہاں ان تک کھانا پہنچاتے ہیں. میں نے بتایا نا بل گیٹس جو ہے وہ آپ کے پولیو کے قطروں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے. تو یہ اسی لیے تھا نا, اللہ تعالیٰ بل گیٹ کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے. اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے. ہم پاکستانی تو ویکسین یہ افورڈ نہیں کر سکتے. کم از کم 3000 روپے کے مفت یہ جو قطرے آپ کو ڈالتے ہیں آپ کی محنت کر کے, پھر بھی نہیں تسی لوا دے, اور 3000 روپے کے قطرے جڑے تمہیں مفت ٹپکا کے تھوڑے منہ ٹوٹ جاندے نے. بل گیٹ صاحب
حفاظت مطلب وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حافظہ اللہ تعالیٰ, اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کو موت سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے. تو یہ تو رزق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پوٹینشلی اللہ نے رزق رکھا ہے دنیا میں, وہ ایکسپلور ہونا ہے, کوئی خود کرے گا. قرآن و حدیث میں تو ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں. یہ ایتھوپیا میں ان علاقوں میں بھی جو لوگ ہیں نا, یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ یہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے, ان علاقوں میں چلے جائیں. آپ کے سب کانٹیننٹ میں اتنی آبادی کیوں ہے؟ دنیا میں 2 علاقے ہیں کہ اگر دنیا میں یعنی اگر جنگیں ہو کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو 2 علاقوں کے لوگ ہی ہیں جو زندہ بچیں گے, امریکہ اور سب کانٹیننٹ کے لوگ مینلی. ویسے تو اور ملک بھی تھوڑے بہت آ جاتے ہیں جہاں پہ زمین اگاتی ہے. کہ دنیا کی آبادی ادھر کیوں ہے اتنی زیادہ؟ رزق کی وجہ سے زمین اگاتی ہے. یعنی یہ لوگوں نے صدیوں سے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری. پہلے تو پتہ ملکوں کی باؤنڈری نہیں ہوتی تھی, لوگ ہجرت کر جاتے تھے, کرتے کرتے دوسرے ملکوں میں چلے گئے. آہستہ آہستہ لوگ یہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہاں پہ زمین. انگریز بھی اسی لیے آیا تھا, سونے کی چڑیا ہے. اور میں حیران ہوں, اگلے دن ہم وہ نہر اپر جہلم کے کنارے آ رہے تھے منڈی بہاؤالدین سے جہلم کی طرف, تو وہ یار انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے. وہ اس زمانے میں درجنوں اس نہر کے نیچے سے انہوں نے باقاعدہ سرنگیں بنائی ہیں کہ دوسری طرف سے برسات کا پانی نیچے سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کے گیٹس بنائے ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں آج بھی, اور یہ انگریزوں نے بنایا ہوا ہے. ریلوے لائن وہ بچھا کے گئے ہیں, آپ صرف مرمت کرتے ہیں, ٹریک میں سے صرف پٹری اکھاڑتے ہیں. وہ ٹریک جو ہے نا وہ اتنی بلندی پہ ایسے کر انہوں نے بنایا ہوا ہے. یار 1857 میں انگریز آپ کے پاس اس کو حکومت ملی ہے, 1947 یعنی 100 سال بھی اس نے پورے نہیں کیے. اس میں بھی 30-40 سال آپ کے ساتھ لڑائیاں کرتا رہا. نیٹ اس کو 20-30 سال ملے ہیں جس میں اس نے وہ کچھ سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں کر دیا ہے کہ ہم 70 سال بعد بھی اس کا اشر شیل نہیں کر پا رہے. اور وہ ساری دولت ادھر سے لے کے اس پہ لگا کے گیا. ٹھیک ہے وہاں بھی لے گیا لیکن بہت کچھ دے کے گیا, ہم اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہو گیا, تو وہاں بھی کر رہے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کے نام ہونے چاہیے تھے اس معاملے میں. تو پوٹینشلی رزق رکھا ہے. مسئلہ میرا 103 ہے, اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے, آخرت کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ بچے بیمار بھی پیدا ہوں گے, ان کا علاج بھی ہوگا, آخرت کے ساتھ اسے جوڑیں. الٹیمیٹلی آخرت کی زندگی کو جوڑیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلمس کے کوسچنس کے جوابات, 40 منٹ کا, انشاءاللہ وہ بھی انگلش سب ٹائٹل سے ہم لائیں گے, ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. وہ آپ کلپ دیکھ لیں, میں نے اس میں اس مسئلے پہ اور بھی گفتگو کی. اچھا علی بھائی, اب یہ سوالات ہیں مسقط سے, ایک بھائی ہیں ان کے سوالات ہیں کچھ, تو اس میں انہوں نے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے حوالے سے کیا ثابت ہے؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, فرض کے بعد نماز کے بعد دعا, جنازے اور نماز کے بعد دعا. اجتماعی دعا اگر ہو وسیلے اور توسل کے طور پر پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہتا ہے آپ دعا ضرور کر دیں. باقی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اجتماع, میں نے اس میں بتایا کہ یہ انہوں نے خود اختراع کی ہوئی ہے, خود رائیونڈ میں نہیں ہوتی ہے. یہاں جو بندی کر رہے ہوتے ہیں رائیونڈ میں نہیں کر رہے ہوتے اجتماعی دعا. وہ کلپ دیکھ لیں, اس میں نے بتایا ہوا ہے. اچھا, دوسرا اس میں انہوں نے پوچھا کہ مونچھیں جو ہیں وہ اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں, یعنی کہ مونچھ, میں نے اس کو منع کیا کہ امام مالک نے اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ لکھا ہے, احتیاط یہ کہ یہ نہ کریں. میرا کلپ ہے مونچھیں, کیا مونچھیں مونڈ سکتے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, میں نے اس میں دلائل سامنے رکھے. پسٹ کریں نا, ہم بھی دیکھیں نا پسٹ کرتے ہیں نا, ضروری ہے اس طرح ہی پھیرنا ہے, آپ نے باریک مشین مارے. اچھا, اس طرح انہوں نے بتایا کہ مسقط میں ایک عبادی فرقہ ہے کوئی, عباسی, ہاں جی, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. ہاں جی, تو اس حوالے سے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسلمان ہیں, پڑھیں. باقی مجھے پتا ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کچھ مسئلوں میں, تو ٹھیک ہے, وہ علمی اختلاف ہے, اس کے سے کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں بنے گا. مسلمان ہی ہیں, یہی قرآن پڑھتے ہیں, کافر تو نہیں ہے. بلکہ کئی معاملات میں وہ بہتر ہیں, وہ تو پہلا رفع الیدین بھی نہیں کرتے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو 2 نمبری بھی نہ کرتے کہ مرضی والا کر لیں دوسرا چھوڑ دیں, انفیوں کی طرح. تو پہلا بھی نہیں کرتے, انفی بھی پہلا چھوڑ دیں تو میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے یار, وہ کہتے ہیں سنت ہی ہے چھوڑ دیجیے, تو پہلا بھی چھوڑ دو. ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دو, یہ بھی سنت ہی ہے, چھوڑنا بھی حالانکہ سنت ہے, تو چھوڑ دو. صرف دوسرے اور تیسرے رفع الیدین سے ضد ہے, وہ ضد ہے صرف فرقے کو بچانے کی. اچھا, انہوں نے پوچھا کہ تبلیغ کے لیے کوئی کتاب ریفر کریں. میں ریفر کروں, اللہ سے پوچھیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن, میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے. اے نبی علیہ السلام, فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا, میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں جس تک یہ قرآن پہنچا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19. تو سر ہم نے تو لکھا ہے,
اللہ سے زیادہ آسان کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا, اللہ سے زیادہ سمجھانے والی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا. عام فہم کتاب لکھی ہے, اتنی عام فہم ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن پہ اعتراض ہو گیا کافروں کا کہ اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں, مکھی کی مثال کیوں مکڑی کی آئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے اوپر علمی روک ڈالنا, مقصد بات سمجھانا تھا. اللہ شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی, بات سمجھانا مقصد ہے. قرآن میں 5 دفعہ لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے نصیحت کے اعتبار سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, سورہ القمر آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40 میں 5 دفعہ. لیکن مولوی پھر بھی پورا یقین نہیں آیا, وہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے. قرآن نصیحت کے لیے آسان, نصیحت کے لیے آسان ہے, وہ کہتا نہیں مشکل ہے. چلو نہیں مشکل ہی مان لیا. آپ کے بابوں نے جو ترجمے کیے ہیں ان کے لیے تو آسان تھا نا, ان کو علم آتا, ہاں جی تو وہ تو پڑھنے دیں. نہیں وہ بھی نہیں پڑھنا, ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے, کیڑے پاسے جائیے. ٹھیک ہو, میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑا دکھ ہوا, میں میری تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں پروموٹ کرتا ہوں, لیکن یہ ان میں خرابی ہے اس حوالے سے. میں کہتا ہوں فضائل مال کی جگہ وہ قرآن سے تبلیغ کریں, جیسا کہ عرب ملکوں میں ریاض الصالحین سے درس دیتے ہیں, وہ وہاں نہیں فضائل مال کھولتے. ریاض الصالحین مشکات کے پہلے ایک کتاب ہے امام نووی کی جو مشکات سے پہلے لکھی گئی ہے, اس میں اسی طریقے سے حدیثیں انٹلیکچوئل فارم میں جوڑی گئی ہیں. میں رائے ونڈ گیا 2007 کے اجتماع کی بات ہے, نومبر 2007 میں اجتماع آیا تھا رائے ونڈ کا. میرا یعنی اس وقت نیا نیا میں گمراہی کی طرف جا رہا تھا, بریکٹ والی, تو تحقیق کر رہا تھا. تو میں نے یعنی ان کے مکتبے کے اوپر گیا, وہاں میں نے دیکھا فضائل صدقات پڑھی ہے, فضائل اعمال پڑھی ہوئی ہے, فضائل حج پڑھی ہوئی ہے, حکایات صحابہ پڑھی ہوئی ہے. حیات صحابہ, حکایات صحابہ تو وہ چیپٹر ہے فضائل مال کا. اچھا یہ 4-5 کتابیں اور کوئی کتاب نہیں. قرآن پڑھا ہوا ہے بغیر ترجمے والا, جو کسی نے کام نہیں. اصلاح تو وہی حاصل کرے گا جس کو سمجھ آئے, الا یہ کہ جس کو عربی آتی ہو. اچھا میں نے اس کو کہا ترجمے والا قرآن ہے, کہتا ہے نہیں جی ترجمے والا قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, لاکھوں لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, کوئی قرآن ترجمے والا خریدنا چاہتا ہے, چلو اس کی زندگی یہاں پلٹی ہے تو قرآن, ان کا کہ زندگی پلٹے تو بابے کی کتاب لے کے جائے, اللہ کی کتاب نہ لے کے جائے. اگلی بات سنیں, میں نے کہا کیوں نہیں. ان کا حضرات فرماتے ہیں کہ ترجمے والا قرآن رکھنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ لوگ کہیں گے یہ فلانے فرقے کا. میں نے کہا یار سارے فرقوں کا رکھ لو آپ, اگر کوئی بریلوی آتا ہے اس کو اپنا, جس طرح ہم بھی حوصلہ کرتے ہیں بریلوی کا پڑھو, بریلوی حمزہ بریلوی کا پڑھ لو, دیوبندی اشلی تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث جوناگڑھی کا پڑھ لو, شیعہ جو ہے سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو, آپ بھی ضرورت کریں. چلو کچھ نہیں کرنا, اشلی تھانوی کا تو رکھو نا, زیادہ تر تو دیوبندی ہیں, ان کو اشلی تھانوی سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے نا. نہیں, ابھی بھی اگر ضرورت ہے آپ میں سے کوئی رکھوا کے بتا دے وہاں پہ, تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایک بار جھوم کے کہہ دو, سموسا کھا کے کہہ دو, اور اینو بند کر دو میں سموسا کھا لوں. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی آگے چل. ارے بھائی اگلا سوال ہے کہ لونڈیوں کے بارے میں حکم جو ہے نا وہ اسلام میں کیا ہے؟ وہ میں نے بتایا الجہاد فی الاسلام پڑھ لیں آپ, مولانا مودودی کی کتاب, اور اس سے آپ کو کنسیپٹ کلیئر کر لے ہو جائے گا. یہ اتنا سادہ کانسیپٹ نہیں ہے, بس اس کو ایک نٹ شیل میں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جب رومن اور پرشین امپائر گری تو مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ کہ جو ان کے مرد لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ جو اپنی عورتیں ساتھ لے کے آئے تھے, مرد قتل ہو گئے تو وہ عورتیں واپس کر دی جاتی کافروں کو, تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں سے پھر بدلا لیتی بعد میں. دوسرا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے کی جاتی اور ان کو ایک پابند کیا جاتا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہو, جو خود کھانا ہے وہی اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہی پہننا ہے. یعنی ان کو اتنے حسن اخلاق کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں, تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اسلام نے یہ دوسرا آپشن اڈاپٹ کیا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ عورتوں کو غلام بنانے کے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ مسلمانوں نے یہ والا معاملہ کیا ہے, یا ایسے کافر جو ان علاقوں میں تھے ان کو مسلمان عورتوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا. نہیں, صرف وہ مسلمان عورتیں قیدی, کافر عورتیں قیدی بنائی گئی ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف آئی تھی. جو اپنے علاقوں میں بیٹھی تھی, وہ علاقے فتح ہوئے, ان کو تو کوئی لونڈیاں نہیں بنایا.
یہ ہمیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب, میں تو کہتا ہوں نا, پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ مسلمانوں کے پاس پوری اسلامک ہسٹری میں کتابیں ہی دو ہیں, خلافت و ملوکیت اور الجہاد فی الاسلام. آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ لکھیں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام تو میرا کھل جائے گا. یہ دو ہی کتابیں, اور تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پلے. اچھا, اگلا سوال ہے, عبادات میں خشوع و خضوع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی خشوع و خضوع نہیں آ سکتا, آپ جو مرضی کر لیں. یہ بنیادی چیز ہے. قرآن کا وہ حصہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے, چاہے آپ ایک ہی صورت بار بار پڑھیں. میں کہتا ہوں المعوذات تو کم از کم ترجمے سے یاد کریں نا, آخری 3 صورتیں کسی کو ریپیٹ کریں. کوئی مستانی بخاری میں آیا نہیں ہے کہ ایک صحابی تو ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا نا کہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں, تو ان کا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو ان کے ترجمے یاد کریں. باقی نماز کا ترجمہ ہم نے نماز کے اوپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسرچ پیپر نمبر 1 پورا لکھ دیا ہے, وہ ترجمے کے ساتھ میں نے لکھا ہے. تو آپ ڈیزائن والے جائے نماز پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے, اس سے نماز تو جائز ہے. وہ ڈیزائن اس لیے بنائے جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ تھوڑا میل خورا ہو جائے, کہ اس پہ میل لگا ہوا نظر نہ آئے. اگر پڑھتے ہوئے, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, سامنے ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار تھے, تو آپ کی توجہ اس کی طرف چلے گی, آپ اور میں عائشہ اسے چینج کرو. اگر واقعی آپ نقش و نگار ایسے کوئی ہیں کہ جو آپ کی کنسنٹریشن لوز کر رہے ہیں تو وہ اس مسئلے پہ نماز نہ پڑھے. باقی ممانعت کوئی نہیں ہے پڑھنے کی. یعنی اب یہ میرا بھی نقش و نگار والا مسئلہ ہے, مجھے آج ایک بھائی نے توجہ دلائی, تو میں نے کہا یار مجھے مسئلے پہ نماز پڑھاتے کئی سال ہو گئے, میں نے کبھی ڈیزائن کو نظر بھی نہیں کی ہے, ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی نا, ایک یوزول پریکٹس میں ہے نا یہ چیز. ٹھیک ہے نا, کوئی یہ تو نہیں آگے کوئی وہ مگرمچھ کی تصویر بنی ہے پھر تو ظاہر ہے ضرور چلی جائے گی. پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی تو کوئی توجہ اس طرف گئی نہیں ہے. اگر چلی جائے تو چینج کرتے بہتر ہی ہے. اس طریقے سے مکے مدینے کی تصویروں والے وہ تو قطعاً نہیں استعمال کرنے چاہیے. اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, حرام والا معاملہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک قدر تو کم ہوگی نا. ٹھیک ہو. اللہ کی رضا اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ تقدیر پہ میرے 7 گھنٹے کے 4 لیکچر دیکھ لیں. مسئلہ 103 104 ABC, اس کے اندر میں نے اس ٹاپک کو ویسے کھول کے بیان کیا ہے, لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے نا تو میں ایک ہی آیت کوٹ کروں گا, آپ کو پورے کی پوری ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے گی. وہ ہے سورہ الزمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ آیت نمبر ہے 7, سورہ الزمر, سورہ نمبر 39, پارہ نمبر 23. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں کہ تم کفر کرو. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ تمہیں اختیار دے دیا کہ تم کفر کرو, لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بھی مشیت ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو نہ. آج ایک لے لیں بڑا تلخ جملہ, کشف المحجوب میں, کشف المحجوب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان سے غلطی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کروائی ہے, اور آدم علیہ السلام, یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کروائی. تو یہ تصوف نے جو کچھ پیش کیا ہے مشیت اور تقدیر کے مسئلے کو, یہ ایسا نہیں ہے. قرآن ان کھول کے پڑھتے, قرآن سے ان لوگوں کا تعلق ہی کوئی نہیں رہا نا. پتہ ہے انہوں نے تو اپنے بزرگوں کے واقعات نقل کیے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ مان لیں کہ شیطان اور آدم سے غلطی اللہ نے کروائی ہے تو پائی پھر موج مارو, پھر تھی جو مرضی کرو, نچتے رہو, جنت جو لکھی ہے جنت ہی لبنی ہے, دو لکھی ہے دو لبنی ہے. پورے قرآن کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے. قرآن کی ڈاکٹرائن ایک ہی آیت, سورہ الزمر آیت نمبر 39, مسئلہ تقدیر بھی حل, مسئلہ مشیت بھی حل, سب کچھ. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن یہ یاد رکھنا بے پرواہی کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تسی ٹھیک ہے جی پٹھے کام بھی کرو, نہیں. اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے, کھلی چھٹی تمہیں دی ہوئی ہے. اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ کائنات میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, مرضی سے نہیں ہو رہا. یہ مشیت اور رضا کا فرق, اجازت سے ہو رہا ہے. آپ کو اجازت ہے کہ اذان کی آواز پہ آپ شراب خانے جائیں یا مسجد میں جائیں, لیکن مرضی ہے اللہ کی کہ آپ شراب خانے جائیں.
لیکن آپ کو کھلی چھٹی دی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سورہ الدہر. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. لیکن ساتھ کا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورۃ العنکبوت آخری آیت. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ کے لیے کھولیں گے. دنیا میں کھلی چھٹی ہے. تو ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے, مرضی سے نہیں ہو رہی. ورنہ ہم کیا کہیں گے, زنا اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اجازت سے اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. لیکن اجازت سے مراد کھلی چھٹی ہے, کرو. آگے پوچھا گا, یہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ کفر کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن یہ پرواہ کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے جنت ہی دے دے گا. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن وہ اپنے بندوں سے راضی نہیں اس بات پہ, اس کی رضا اس میں نہیں ہے. مشیت تو یہ ہے کہ تمہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, یہ مشیت ہے کہ ظاہر دنیا میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم چل ہی نہ سکتا تھا کہ آپ کو اختیار دیا جاتا. یہ اس کی مشیت اور تقدیر تھی. رضا اس کی یہ نہیں, رضا یہ ہے کہ کفر نہ کرو. ولا یرضی لعبادہ الکفر, وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا, اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو, یرضاہ لکم, یہ وہ پسند کرتا ہے. تو بتا دیا کہ میری رضا اور مشیت میں کیا فرق ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, اور یاد رکھنا یہ کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر بندے نے اپنی کفن میں جانا ہے, ہر بندے نے اپنے اعمال کا جواب دے خود ہونا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. ٹھیک ہوگا, ہر مسئلہ کلیئر ہے. ایک اور تحفہ لے جائیں, سورہ طٰہٰ میں بھی ایک آیت ہے. یہ اکثر ہر الٹے کام کو نا لوگوں نے نا تھونپ دیا تھا, جی وہ تقدیر چیز لکھیا سی, اللہ کر رہا ہے, اللہ کروا رہا ہے, نعوذ باللہ. میں نے ابھی تو نہیں 200 آیات کور کی, مسئلہ 103 104 ABC میں نے انہی چیزوں کی وجہ سے کور کی ہے. اچھا ہاں, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123, اس کا میں نے نام رکھا ہے مسئلہ تقدیر کا حل. ایک آیت میں لوگ کہتے ہیں تقدیر بڑی مشکل ہے, ایک آیت میں سنیں. اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے جنت سے نکال دیا, جنت میں انہوں نے جب وہ پھل کھا لیا, جسم ننگا ہو گیا تو وہ پتوں سے جسم ڈھانپنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے حکم دیا کہ تم دونوں اب نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی اب ظاہر انسان کو عقل دی ہے تو آپس میں لڑیں گے بھی ایک دوسرے کے ساتھ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تو یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا, تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. تو بدبختی آپ خود کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری کتابوں کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. تو بدبختی تو آپ کما رہے ہیں, آپ کتاب پڑھیں نا تو بدبخت نہیں ہوں گے. کتاب چھوڑ دیں گے تو ہو جائیں گے. تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کو آج گورنمنٹ کہے کہ قرآن ترجمے سے اونچی آواز سے پڑھنا ہے, اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, جو یہ ویڈیو پیسٹ کرے گا فی ویڈیو وہ 1 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لے لے, 10 ملین. جو پاکستانی ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھے اور ایک بار ویڈیو پروڈیوس کر دے کہ اس نے ہاں واقعی پڑھے تو 10 ملین. تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی جنہوں نے بھی اردو آنی انہوں نے بھی 10 دہاڑے لا کے سیکھ لینی ہے. اور جب چل رہا ہوتا ہے نا کہ یہ پیکج فلاں مدت تک کے لیے ہے, وہ کہنا چھٹو. تو اس کا مطلب ساروں میں کمپیٹنسی موجود تھی, ساروں کے پاس وقت تھا, صرف دنیا کی لالچ تھی تو کر لیا. تو آپ کوئی کہہ تو نہیں سکتا. اس طرح کی آیت سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئی ہے. دیکھنا جب کبھی میری طرف سے ہدایت کی بات آئے گی اس کی پیروی کرے گا, نہ اس سے خوف ہوگا نہ غم. ادھر یہ الفاظ ہیں. اور جو کوئی اس کا کفر کرے گا وہی لوگ ظالم ہوں گے, ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں. سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت آئی ہے. تو تقدیر اور مشیت اور رضا بالکل کلیئر ہے. اتنی موٹی بات ہے, میرے خیال ہے اس کائنات میں سب سے موٹی بات جو کسی بھی موٹی عقل میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, وہ اپنی مرضی سے حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے. جو اللہ کی بات مانے گا جنت میں جائے گا, پیغمبروں کی بات مانے گا جنت میں جائے گا, جو پیغمبروں کا مخالف ہوگا دوزخ میں جائے گا. ایک ہی راکٹ سائنس ہے جی, جیسے تو کوئی علماء کی ڈگری لینے کی ضرورت ہے. آئیے لالا بات ہے ڈگری والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب تک ڈگری نہیں ہوتی اس وقت بات سمجھ آئی ہوتی ہے, جیسے ہی ڈگری آتی ہے نا وہ کسی اور طرف ہی چل.
پھر گستاخی ہو جائے گی چھوڑ دے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھ لیں ہر بات علمی کر رہے ہیں, ہر چیز ہے قرآن سے جواب دے رہے ہیں. لوگ تو فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں اور فلسفانہ گفتگو کرتے ہیں, قرآن کھولو یار, اس سے بڑی کون سی فلسفے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز بالکل پن پوائنٹ. لیکن یہ پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سر ہم سورہ زمر میں سورہ طٰہٰ میں پہنچے ہیں تو اس لیے پہنچے کہ پڑھیں ہیں, زندگی لگائی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی, تب پتہ ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ ملے گی, فلاں جگہ بالکل ایک آیت میں پورا مسئلہ حل ہے. وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یعنی ہاتھی کا پاؤں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا سائز لینے کی آپ کو ضرورت نہیں, سارے پاؤں سے چھوٹے ہی ہوں گے. تو یہ ایک کانٹے کی بات قرآن میں ایک ایک آیت بعض اوقات ایسی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جس میں اس معاملے پہ اس کو ڈاکٹر صلاح صاحب فرمایا کرتے تھے نا, ذروۂ سنام, ایپیکس, چوٹی. وہ ہر ٹاپک پہ ایک ایک آیت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے پورے قرآن کے اندر. اس آیت کو آپ پکڑ لیں, اس ٹاپک پہ آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ میں نے چوٹی والی 2 آیات پکڑ لی, پورے قرآن کی تھیم آپ کو اس میں کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیے بھائی, یہ ہمارا جو خطہ ہے انڈیا پاکستان کا, اس میں بنگلہ دیش بھی بولتے ہو, بنگلہ دیش بھی ہے, افغانستان بھی ہے. وہ میرا نا کچھ کوئی گل کرے نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, پتہ نہیں کی کر لگا ہے. یہ لفظ ہی ایڈا بدنام ہو گیا ہے نا, کیونکہ جتوں چلے آیا ہے نا یار انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, وہ کہہ رہا ہے وہ غلط گل کرنے لگا جی کوئی اگے چنگی غلط کر. یہاں پہ جن علماء نے, وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں, انہوں نے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کیا, کیا ان کو ڈیفینیٹ بنیاد کے اوپر صالحین میں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صالحین تھے؟ سر ہمیں صالحین کہہ کے کیا ملنا ہے؟ قرآن میں اصل میں ذکر ہے نا اس کا کہ شہداء اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ کرے گا. ہاں تو ہم ان کا کیوں ذکر کریں؟ ہم صالحین میں امام بخاری, امام مسلم کا نام کیوں نہ لیں؟ ہم صدیقین میں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی کا نام کیوں نہ لیں؟ آپ اپنا اسٹینڈرڈ اپ کریں نا سر. تسی گلے والی دی ٹیماں نال کیوں میچ کھیڈ رہے ہو؟ لیکن یہاں بھی اللہ کو وہ شے منگو جڑی سب تو ایلیٹ ہے من النبی کی. آپ کو تو کہنا چاہیے ہمیں نبیوں کا ساتھ نصیب ہو. ٹھیک ہے, باقی ان کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کہ نیک لوگوں کے لیے آپ دعا کریں, اور وہ آپ نے نہیں دعا کرنے کی, آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم جب تشہد پڑھتے تھے نا تو ہم پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل. تو نبی نے اسلام فرمایا یہ نام کیوں لے رہے ہو, ضرورت ہی نہیں, حالانکہ جبرائیل پکے صالح ہیں. حضور نے کہا تم نے جب کہہ دیا نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا. تو سر تسی کیوں اس کا حساب کتاب رکھنا جائے, مردم شماری کرانی جائے؟ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس دور کا کوئی صالحین ہے یا مرا ہوا ہے, آپ کی دعا اس کو پہنچ رہی ہے. کیونکہ آپ فرق نہیں کر سکتے. بریلویوں کے صالحین جو ہیں وہ جو بندیوں کے مشرکین ہیں, جو بندیوں کے صالحین بریلویوں کے گستاخان رسول ہیں. ٹھیک ہو کہنے, میں ایک کلپ سنبھال کے رکھیا جائے, میں چڑھانا ہے تو انہوں 10 دن HD کیمرے والا, وہ طارق جمیل صاحب والے کلپ میں سے, وہ میں نے ابھی تک چڑھایا نہیں ہے. اس کا نام ہے بریلوی دیوبندی بزرگ, اگے سوالیہ نشان, ایک پاسے المہند لگی ہوئی ہے, ایک پاسے لگی ہے اسام الرحمن. تو وہ میں دونوں دی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں دکھائی ہیں کہ یہ بزرگ ہیں صالحین ایک دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہو کہنا, اور چڑھے گا کلپ انشاءاللہ, اپلوڈ ہوا ہے, صرف پبلش کرنا ہے. تھامنیل بڑا سوہنا بنیا ہے, فٹ قسم کا.